رسول الله. نحمد الله حمدا كثيرا طيبا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إياكم ومحدثات الأمور او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم بزرگ اور دوستو، آج کے بیان کا عنوان ہے اسلام میں رجب کی شرعی حیثیت. رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے جو اسلامی تقویم ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے 7واں مہینہ ہے. رجب کے اس مہینے میں امت افراط و تفریط کا شکار ہے. یعنی اس مہینے کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہم لوگوں نے ایجاد کر ڈالیں کہ جن کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو اسلام سمجھ کر کے اور دین سمجھ کر کے کرتے ہیں، حالانکہ جن کا تعلق ہی نہیں ہے اسلام سے، جن کا ثبوت ہی نہیں ہے قرآن و حدیث سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے صحابہ کرام سے، تو وہ چیز کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے یا وہ چیز کیسے دین ہو سکتی ہے. انہی چند چیزوں کا تذکرہ کرنا اور اپنی اصلاح کرنا اور امت کے اندر جو یہ خرافات پھیلی ہوئی ہیں ان کا سد باب کرنا مقصد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں لوح محفوظ میں وقت کا اندازہ لگانے کے لیے مہینوں کی تعداد مقرر کی گئی. آج ہم کہتے ہیں کہ میں اتنے سال کا ہو گیا، میری یہ عمر چل رہی ہے، فلاں سال فلاں مہینہ فلاں دن چل رہا ہے. یہ سب کہاں سے ہے؟ یہ سب من جانب اللہ ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 ہیں. 12 مہینوں سے مل کر کے ایک سال بنتا ہے، اور آدمی سال سے ہی اندازہ لگاتا ہے. 1 سال، 2 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال، 200 سال، 500 سال. تو اس لیے فرمایا گیا کہ مہینوں کی تعداد 12 ہیں، اور 12 مہینوں سے مل کر کے ایک سال بنتا ہے، اور اسی سے ہمارے تمام کام کاج، شیڈول، عمریں، حج، روزے، زکوٰۃ، نماز سب اسی سے ریلیٹڈ ہے، سب کا تعلق اسی سے. تو فرمایا کہ مہینوں کی تعداد 12 ہیں. البتہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. منہا 4 حرم. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسی ہیں کہ جن کا خصوصی مقام و مرتبہ ہے. اب آگے قرآن کریم میں ان کا تذکرہ نہیں ہے، حدیث میں ان کی صراحت کی گئی، تشریح کی گئی کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں: ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب. 3 مہینے مسلسل ہیں، لگاتار ہیں، اور 1 مہینہ رجب ہے. تو یہ 4 مہینے وہ ہیں کہ جو حرمت والے ہیں. اسلام نے ان کی حرمت کو باقی رکھا. زمانہ جاہلیت میں بھی اہل عرب ان مہینوں کی تعظیم کیا کرتے تھے. تعظیم سے مطلب یہ ہے کہ وہ ان مہینوں میں جنگ و جدال کو، لڑائی کو بند کر دیا کرتے تھے. اسی لیے اہل عرب کے یہاں اس مہینے کے کئی سارے نام بتائے جاتے ہیں. رجب ترجیب سے بنا ہے جس کے معنی عظمت کے ہیں. لڑائیاں چلی آ رہی ہیں، مگر جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو وہ لوگ بند کر دیا کرتے تھے کہ اس مہینے کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، اس کی تعظیم کی وجہ سے. اس کا ایک نام اسم بھی ذکر کیا جاتا ہے، بہرا،
یعنی اس مہینے میں اسلحے اور لڑائی وغیرہ کی آواز نہیں آیا کرتی تھی. لڑائیاں چل رہی ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، کوئی اسلحہ چلایا جا رہا ہے، تو اس مہینے میں اس چیز کی آواز نہیں آیا کرتی تھی، اس لیے اس مہینے کو اصم بھی کہا گیا. ایسے ہی اس مہینے کو الاصب بھی ذکر کیا گیا. اہل عرب کا عقیدہ یہ تھا کہ اس مہینے میں اللہ کی رحمت بہائی جاتی ہے، بہت رحمتیں اترتی ہیں، تو الاصب بھی اس کا ذکر کیا گیا. ایسے ہی رجم، اہل عرب کا عقیدہ یہ تھا کہ اس مہینے میں شیطان کو اللہ کی طرف سے مارا جاتا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ تو سب کفار تھے، تو ان کے یہ عقیدے کہاں سے تھے، ہے نا؟ ہم سب نے پڑھا ہے کہ بیت اللہ کے اندر تو 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو اللہ کی رحمت بھائی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے شیطان کو مارا جاتا ہے. اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، باوجود یہ کہ اہل عرب بتوں کی پوجا کرتے تھے، 360 بت حرم کے اندر رکھے ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان سب سے بڑھ کر ایک اللہ ہے. کیونکہ اہل عرب جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اولاد سے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اہل عرب کا سلسلہ نسب چلا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں حکم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ میری مرضی پہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. ذبح کرنا چاہا، بیٹا ذبح نہیں ہوا، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی. پھر اس کے بعد حکم ہوا کہ بیوی کو اور بیٹے کو عرب کے اندر جو اس وقت بے آب و گیاہ، دور دور تک کسی پانی کا، ہریالی کا، پیڑ پودوں کا نام و نشان نہیں تھا، صرف چٹیل میدان، پتھریلا علاقہ، وہاں چھوڑ کے آ جاؤ. کہاں جاؤ؟ ملک شام. ملک شام چلے جاؤ، چھوڑ دو ان کو وہاں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑا. زمزم کا واقعہ پیش آیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تڑپ دے کر کے پیدا کیا. آج جو صفا مروہ پر سعی کی جاتی ہے وہ ایک رکن بنایا گیا حج عمرے کا. حضرت اسماعیل بڑے ہوئے، پھر ان کو قربانی والا واقعہ پیش آیا. پھر اس کے بعد بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا واقعہ پیش آیا. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو پورا بیت اللہ گر گیا تھا، اس کے نام و نشان ختم ہو گئے تھے. تو فرشتے آئے اور نشان لگایا کہ پہلے یہاں بیت اللہ تھا، نوح علیہ السلام کے زمانے میں اور اس سے پہلے، لہٰذا آپ اسی پر اس کو دوبارہ تعمیر کیجئے. تو دونوں باپ بیٹوں نے مل کر کے بیت اللہ کو تعمیر کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی وہ شام میں تھی، تو وہ آتے جاتے رہتے تھے. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو انہوں نے، پہلے عرب میں ایسا تھا، لوگ کیونکہ آبادی تو بالکل بھی نہیں تھی عرب میں، بالکل آبادی نہیں تھی، صرف ایک کہہ لو چٹیل میدان یا ایک جنگل تھا. جیسے راجستھان کے آپ کسی ریگستانی علاقے میں چلے جاؤ جہاں کچھ بھی نہیں ہے. تو جب واقعہ زمزم پیش آیا اور ایک پانی کا وہاں پر کنواں ہو گیا کے اعتبار سے پانی کا جمع ہو گیا، تو جو گزرنے والے قبیلے تھے وہاں سے جو سفر کرتے رہتے تھے، کوئی ملک شام جاتا تھا، کوئی ملک یمن جاتا تھا، کوئی عراق جاتا تھا، کوئی ایران جاتا تھا، تو جو گزرنے والے قافلے تھے وہ پانی دے کر کے وہاں رکتے گئے. اور پانی بھی اتنا میٹھا، صاف و شفاف. حضور نے فرمایا کہ یہ پیاسے کی پیاس بجھاتا ہے اور بھوکے کو پیٹ بھر دیتا ہے. زمزم پی لو، آپ کو کھانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، اس کی بھوکی آپ کو محسوس نہیں ہوگی. تو اس لیے جو ادھر ادھر جو قافلے تھے جو سفر کر رہے تھے، انہوں نے وہیں ڈیرا ڈال دیا اور ایک چھوٹی سی آبادی وہاں ہو گئی. تو وہ جو قافلے تھے یہاں سے وہاں سے اٹھ کر کے، تو انہی میں سے ایک خاندان کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی، بچے ہوئے، آگے اولاد ہوئی، پھر آگے اولاد ہوئی، پھر آگے اولاد ہوئی. تو اس طریقے سے ان سے چلتے 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 آج اتنا بڑا ملک سعودی، بلکہ اب تو سعودی ڈیوائیڈ ہو گیا، تقسیم ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حجاز، بلکہ جزیرۃ العرب، اب تو اس میں سے سوڈان بن گیا اور کئی سارے ممالک بن گئے اس میں سے.
نہیں تو جزیرۃ العرب اتنا بڑا تھا کہ جتنا کبھی پہلے ہندوستان ہوا کرتا تھا. اب اس میں سے پاکستان بھی بن گیا، بنگلہ دیش بھی بن گیا، افغانستان بھی بن گیا، کئی سارے ممالک بن گئے. تو یہی حال پہلے جزیرۃ العرب کا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. بہت بڑا تھا جزیرۃ العرب. تو ان کی جو نسل تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اس سے پورا مکہ اور اس کے آس پاس پھر دور دراز تک آبادی بڑھنا شروع ہوئی، اور اس طریقے سے ایک الگ ملک، کنٹری وجود میں آئی. تو جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھی جو ان سے آگے چلی، وہ سب کے سب موحد تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، کیونکہ وہ تو نبی تھے. آگے نبی کی اولاد میں ان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ موحد ہی پیدا کرے گا. تو توحید کہیں نہ کہیں ان کے ذہنوں میں تھی. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تقریباً 300 یا 500 سال پہلے عرب کا ایک آدمی ایران گیا، اور وہاں جو اس نے بتوں کی پوجا دیکھی، اس کو اچھا لگا تو وہاں سے خرید کے لے کر کے آ گیا، اور مکہ میں اس نے اٹھا کر کے رکھ دیا. وہاں سے بت پرستی کی ابتدا ہوئی اہل عرب میں. نہیں تو اس سے پہلے وہ موحد تھے، اور اسی کی وجہ سے ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی، بھلے ہی کہ 360 بت رکھے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی ایک اللہ ہے ان سب سے بڑھ کر کے. تو ان کا وحدانیت کا عقیدہ تھا، مگر ساتھ میں بتوں کی پوجا والا جو عقیدہ مل گیا تھا، اس کی وجہ سے ان کا ایمان خراب ہو گیا تھا، اور وہ توحید پر باقی نہیں رہے تھے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ جو فترۃ الوحی کا زمانہ جس کو کہا جاتا ہے، ایک نبی سے لے کر کے دوسرے نبی تک کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، اس فاصلے میں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے حضور تک کا تقریباً 600 سال، کم و بیش 25 کم 600 سال کا زمانہ ہے. تو اس 600 سال کے زمانے میں جس بندے نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، بھلے ہی وہ اللہ پر ایمان لایا نہیں لایا، لیکن اسے مسلمان سمجھا جائے گا. اس نے شرک نہیں کیا. اللہ کو پہچانا نہیں پہچانا ایک الگ بات ہے، لیکن شرک نہیں کیا تو اس کو مسلمان سمجھا جائے گا. اسی لیے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کافر تھے یا مسلمان تھے، آپ کے دادا عبد المطلب کافر تھے یا مسلمان تھے، تو وہاں علماء یہی کہتے ہیں کہ اگر ان سے بتوں کی پوجا کا ثبوت مل جائے تو وہ تو شرک ہو گیا. لیکن اگر یہ ثبوت نہیں ملتا کہ انہوں نے کبھی بتوں کی پوجا کی تھی، تو ہم ان کو موحد سمجھیں گے، مسلمان سمجھیں گے. اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ کرنے کا ہے اور نہ کرنے کا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ خاموش رہو اس سلسلے میں. حضور کے دادا والدین کے بارے میں خاموش رہو، کچھ بھی مت بولو، یوں تھا وہ تھا، کچھ بھی مت بولو. اللہ بہتر جانتا ہے. جب ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے تو بحث کیسے کریں گے ہم؟ ٹھیک ہے. تو ہاں بات یہ چل رہی تھی. تو اس لیے اہل عرب کے اندر باوجود یہ کہ مکہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، مگر پھر بھی وہ اس بات کے قائل تھے کہ ان سب سے بڑھ کر کے ایک اللہ ہے. اس بات کے قائل تھے وہ. تو اس لیے رجب کو رجم کہتے تھے وہ اس وجہ سے کہ اللہ کی طرف سے شیطان کو مارا جاتا ہے اس مہینے میں، اللہ کی طرف سے رحمت بہائی جاتی ہے اس مہینے میں، تو اس کے کئی سارے نام رکھے ہوئے تھے. جہاں تک بات ہے کہ رجب کے اس مہینے کی کوئی خصوصی فضیلت ہے یا نہیں، قرآن و حدیث کے حوالے سے صرف 2 چیزیں ملتی ہیں، جن میں سے ایک پختہ ہے اور ایک اتنی یقینی درجے کی نہیں ہے. پہلی چیز جو یقینی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا اور اسے اشہر حرم میں سے قرار دیا، 4 حرمت والے مہینے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا خصوصی ذکر کیا تو یہ بات معلوم ہو گئی، ثابت ہو گئی کہ بقیہ 8 مہینوں کے مقابلے میں اس کی خصوصی فضیلت ہے. اب وہ کیا ہے کیا نہیں ہے واللہ اعلم. تو یہ تو یقینی بات ہے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم، جو ہم بتا رہے ہیں وہی سیدھا راستہ ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو اس مہینوں میں، ان 4 حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو.
اب ظلم کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ لڑائی جھگڑا شروع کر دیں، جیسا کہ اہل عرب میں ہوا ہی کرتا تھا، لڑائیاں چلی آ رہی ہیں تو اللہ نے منع کیا رک جاؤ، اب اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ یا دوسرا ظلم کرنے کا مقصد آج کے زمانے کے اعتبار سے یہ بھی ہے کہ ہم نے غلط چیزیں جو اس مہینے کے اندر گھسا دی ہیں اسلام کے نام پہ، دین کے نام پہ، جو ہم کو جہنم میں لے جانے والی ہیں، یہ بھی تو اپنے اوپر ظلم ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو جس چیز کا ثبوت نہیں، اگر اس کو دین سمجھ کر کے کیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ تو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا من احدث فی امرنا ھذا لیس منہ، جو دین کے اندر ایسی بات لے کر کے آئے جس کا ہم سے ثبوت نہیں ہے، فہو رد، رد کر دیا جائے گا۔ ایاکم ومحدثات الامور، دین میں نئی نئی باتیں پیدا کرنے سے بچو۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ مراد یہاں پر وہی نئی باتوں کا پیدا کرنا ہے جنہیں دین سمجھ کر کے کیا جائے۔ نہیں تو آپ بولو کہ ٹرین بن گئی تو یہ بھی کیا بدعت ہے، جہاز بن گیا سواری ہو رہی اس میں تو کیا یہ بھی بدعت ہے، لوگ پینٹ شرٹ پہن رہے ہیں، ہاتھوں میں گھڑیاں پہنے ہوئے ہیں، موبائل فون ٹچ لیے ہوئے ہیں، تو کیا یہ بھی بدعت ہے؟ یہ بھی تو نئی چیز ہے نا۔ نہیں، مطلب اس کا یہ ہے کہ جس چیز کو ہم دین سمجھ کر کے کریں وہ بدعت ہے، وہ غلط ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ باقی تو قیامت تک نہ جانے کیسے کیسے آوشکار، نئی نئی ٹیکنالوجی آئے گی، فائدہ اٹھاؤ۔ کوئی چیز اپنی ذات کے اندر بری نہیں ہوتی، استعمال کے اوپر بات ہوتی ہے۔ چاقو سے آپ گلا کاٹو یا سیب کاٹو یا سبزی کاٹو، آپ کی مرضی کے اوپر ہے۔ موبائل فون سے آپ بات کرو یا تو غلط چیزیں دیکھو، آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں منع نہیں ہے، منع وہ چیز ہے نئی ہے اور دین سمجھ کر کے اس کو کیا جا رہا ہے۔ اب وہ کیا چیزیں میں آگے ذکر کروں گا۔ تو ظلم کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے جو کہا گیا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہ کرو۔ تو ایک مطلب جہاں یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، دوسرا مطلب یہ ہے غلط چیزیں پیدا کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہیں بنانا ہے۔ اب وہ چیزیں کیا ہیں کہ جو رجب کے مہینے میں کی جاتی ہیں دین سمجھ کر کے، حالانکہ شرعی اعتبار سے ان کو ثبوت نہیں ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے صلاۃ الالفیہ، ہزاری نماز بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ رجب کے شروع میں پڑھی جاتی ہے، اور اس کے تعلق سے عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ 2 رکعت پڑھ لے، ان رکعتوں میں فلاں فلاں صورتیں پڑھ لے، جیسے قل اللہ شریف پڑھ لے، 3 بار پڑھ لے، یا کوئی دوسری صورت خاص صورت پڑھ لے، تو اس کو 1000 رکعتوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ بہت سارے فوٹوز گھوم رہے ہیں ایسے۔ ایک فوٹو کے اندر لکھا تھا کہ جو رجب کی پہلی تاریخ کا روزہ رکھے ایسا ہے جیسے 2 سال روزے رکھنے کے برابر، اور جو دوسری رجب کا روزہ رکھے اس کا ثواب ایسا ہے جیسے 1 سال کے روزے کے برابر، اور جو تیسرے دن کا بھی روزہ رکھے تو ایسا ہے جیسے 1 مہینے کے برابر ثواب۔ چلو یہ تو ہضم بھی ہو جاوے۔ اس سے آگے لکھتے ہیں کہ جو اس کو سینڈ کرے اس کو 80 سال کے روزہ کا ثواب۔ تو رکھنے کی کیا ضرورت ہے بھائی، بس پھر تو فارورڈ کرتے رہو، شیئر کرتے رہو، بس 80 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے گا آپ کو۔ مطلب ایسے ایسے پھینکتے ہیں کہ ایسے تو پرائم منسٹر بھی نہیں پھینکتے۔ صرف شیئر کرنے پہ 80 سال کی عبادت کا ثواب، کیا دین اتنا سستا ہو گیا ہے؟ تو اس طرح کے جو فضائل ہیں ان کا ثبوت نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک صلاۃ ام داود کے نام سے نماز مشہور ہے، جو رجب کے درمیان میں 14-15 تاریخوں میں پڑھی جاتی ہے، اور اس کی فضیلت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جو یہ نماز پڑھ لے تو اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو روزے رکھنے کے برابر۔ حضرت داؤد کا یہ معمول تھا، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن نہیں رکھتے تھے، ایک دن رکھتے تھے، ایک دن نہیں رکھتے تھے، یہ ان کا معمول تھا زندگی بھر کا۔ تو جو یہ روزہ یہ نماز پڑھ لے تو اس کو اتنا بڑا ثواب ملے گا۔ ایسے ہی صلاۃ الرغائب، جسے 12 نماز بھی کہا جاتا ہے، 12 رکعتیں ہیں، 12 رکعتوں میں یہ خاص خاص صورتیں پڑھ لیں، ایسا کر لے ویسا کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کو حرام فرما دیتے ہیں۔
اس میں یہ صورتیں پڑھ لیں، جو مانگو گے سب مل جائے گا، اللہ سے زبردستی کروائی جا رہی ہے۔ نماز پڑھ لیے جی، میرا کام ہونا چاہیے اب۔ تو اس طرح کی جو یہ چیزیں ہیں جنہیں ہم دین سمجھ کے کر رہے ہیں، رجب کے اندر رجب کے تعلق سے کوئی خصوصی فضیلت، کوئی خصوصی نماز، کوئی خصوصی وظیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا صرف دو باتیں ہیں، ایک یقینی ہے اور ایک کا اتنا پختہ ثبوت نہیں ہے۔ پہلی چیز اس مہینے کی حرمت جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ دوسری یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا منقول ہے کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو آپ ایک دعا کہتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یہ دعا آپ پڑھتے تھے، لیکن محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا بھی اتنا پختہ ثبوت نہیں ہے حضور سے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ یوں نہ کہا جائے کہ حضور کی طرف، یہ حضور کی حدیث ہے، کیونکہ اس روایت کو جتنے راوی نقل کرنے والے ہیں، کسی پہ وضع کا حکم لگایا گیا ہے، من گھڑت روایتیں نقل کرتا تھا، کسی کے اوپر ضعیف کا حکم لگایا گیا ہے، کسی کو کذاب کہا گیا ہے۔ تو اس روایت کو جتنے نقل کرنے والے ہیں سب کے سب مجروح ہیں، تو اس لیے احتیاط اس میں ہے کہ اس کو بھی یوں نہ کہا جائے کہ حضور ایسا کیا کرتے تھے یا یہ حدیث ہے۔ ہاں البتہ دعا ہے، اچھی دعا ہے تو آپ دعا مانگ لو، اس میں حرج نہیں ہے۔ تو ان دو چیزوں کے علاوہ بقیہ جتنی ساری چیزیں ہم لوگوں نے رجب میں پیدا کر لی ہیں، کسی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ چاہے نمازیں ہوں، وہ چاہے مخصوص روزے ہوں، اور وہ چاہے مخصوص اوراد و وظائف ہوں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں اگر ہم عمرہ کر لیں، چاہے جس نیت سے کریں، تو ہمارا وہ مقصد پورا ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو رجب میں ٹرپ بناتے ہیں؟ ابھی تو بند ہے، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو ٹرپ بناتے ہیں، بھئی ہم جائیں گے، رجب میں جائیں گے، اس نیت کو لے کر کے جائیں گے، عمرہ کریں گے تو ہمارا کام حل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے رجب کی پہلی رات میں، اب تو گزر گئی، کہ پہلی رات کو جس نیت سے آدمی غسل کر کے نیا کپڑا پہن کر کے 2 رکعت جس نیت سے پڑھے گا تو وہ کام پورا ہو جائے گا۔ اب اس بہکاوے میں پھنس جاتے ہیں وہ لوگ جو قرضوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، جو اپنے بزنس کاروبار کے مارے ہوئے ہیں، اور وہ عورتیں جن کے اوپر جادو ٹونے کا شبہ ہوتا ہے، اور وہ لڑکیاں جن کی بیچاریوں کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ یہ سارے لوگ اس چکر میں آ کر کے یہ عمل کرتے ہیں، بولے تو پھر موقع 1 سال کے بعد ہی آئے گا، لہذا بس کر لو۔ اسی طریقے سے 27 رجب کا روزہ، بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی تھی، شب معراج، تو وہ 26 کی رات کو ہوئی تھی، تو اس لیے 26 کی رات میں جاگرانی ہوتی ہے، پوری رات جاگتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے شب قدر میں جاگنے کا ثواب ہے، ویسا ہی ثواب شب معراج میں جاگنے کا ہے۔ حالانکہ رجب کی 26 یا 27 کو ہوئی ہے، اس کا ثبوت ہی نہیں ہے۔ شب معراج کون سے سال ہوئی اس میں اختلاف ہے، کون سے مہینے میں ہوئی اس میں اختلاف ہے، کون سی تاریخ کو ہوئی اس میں بھی اختلاف ہیں، 1-2 نہیں، 5-5 7-7 اقوال ہیں، اس تاریخ کو، اس تاریخ کو، اس تاریخ کو۔ کون سی تاریخ کو کرو گے جب اتنے اختلافات ہیں؟ چونکہ یہ واقعہ حضور کے ہجرت سے پہلے کا ہے، اور اس میں کوئی خصوصی حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کو یاد رکھا جائے۔ غالباً حافظ ابن حجر وغیرہ سے جب پوچھا گیا ایک عالم سے کہ یہ بتائیں کہ شب قدر افضل ہے یا شب معراج افضل ہے، شب قدر افضل ہے یا شب معراج افضل ہے، تو فرمایا کہ اگر دیکھا جائے امت کے حق میں تو شب قدر افضل ہے، کیونکہ اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تو شب معراج افضل ہے، کیونکہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو وہ چیزیں عطا فرمائی جو کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جنت و جہنم کی سیر کرائی گئی، اپنے پاس بلایا گیا، ملاقات کا شرف بخشا، دیدار کرایا گیا،
نمازوں کا تحفہ دیا گیا، کچھ مخصوص قرآن کریم کی آیتیں، مخصوص چیزیں بتائی گئی، راز و نیاز کی باتیں کی گئی، تو حضور کے حق میں اس سے بڑھ کر کے رات نہیں ہے، امت کے حق میں کچھ نہیں ہے۔ شب قدر افضل ہے تو شب قدر میں عبادت کرو۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، شب معراج میں 26 سے 27 کو رات بھر جاگتے ہیں اور اگلے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں دونوں ہی چیزیں غلط ہیں۔ شب معراج کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 11 سال کا زمانہ گزارا ہے، 11-12 سال کا زمانہ۔ ایک روایت آپ کو صحیح نہیں ملے گی کہ جس میں رات میں عبادت کرنا کسی ایک صحابی کا، حضور کا تو چھوڑیے، آپ کے بعد سینکڑوں سال تک صحابہ زندہ رہے، تقریباً 100 سال سے اوپر تک صحابہ زندہ رہے، لیکن کسی ایک صحابی صاحب کو نہیں ملے گا 12-13 سال یا 100 سال کے عرصے میں کہ جس نے شب معراج کی رات، جس کو کہا جاتا ہے رجب میں، رات میں جاگرانی کی ہو یا اگلے دن کا روزہ رکھا ہو۔ اور جتنی روایتیں ملتی ہیں آپ تحقیق کیجئے، یا تو ضعیف، سخت ضعیف ہیں، یا تو من گھڑت ہیں، شیعہ لوگوں کی طرف سے آئی ہوئی ہیں۔ رجب کے اندر جہاں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، انہی میں سے ایک ہے رجب کے کونڈے۔ یہ بھی مالدار ہونے کا ایک بہت سستا وظیفہ ہے، جو رجب کی 22 تاریخ کو منایا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے ایک اسٹوری ہے، کیونکہ لوگ اس سے زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں نا، حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے۔ کوئی کمہار تھا، برتن بنانے والا، اس کے یہاں غریبی چل رہی تھی، حضرت جعفر کا وہاں سے گزر ہوا، وہ ان کی بیوی کہہ رہی تھی بڑے واندے ہیں، فقر و فاقے ہیں گھر میں۔ تو حضرت جعفر نے جب یہ سنا تو پوچھا آج کون سی تاریخ ہے؟ تو بتایا گیا جی 22 رجب ہے۔ تو کہا کہ جو آج کے دن میرے نام سے مٹھائی بنائے اور جو کونڈے ہوتے ہیں ان میں بھر کر کے مٹھائی کو تقسیم کرے، وہ جو چاہے گا من مرضی مراد پوری ہو جائے گی۔ بادشاہ بننا چاہے گا تو بادشاہ بن جائے گا، جو چاہے گا وہ اس کو ملے گا جو میرے نام سے یہ کرے گا۔ اس نے وہ کیا تو اس کی مراد پوری ہو گئی، مالدار ہو گئی۔ اب اس چکر میں اللہ نے جن کو آزمائش میں ڈالا ہوا ہے مال کے اعتبار سے، وہ لوگ اس چکر میں آ کر کے یہ عمل کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ کونڈوں کے اندر یا مٹھائی بانٹنے کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ جو آپ کو مالدار بنا دے۔ ابھی میرے بھائی بتا رہے تھے، ایک آدمی نے ان سے اپنی پریشانی کا تذکرہ کیا، جی بہت مسئلہ ہے، کوئی ایسا بندہ بتاؤ جس سے تھوڑی مدد مل جائے۔ تو وہ کہہ رہے تھے، میں نے ان سے کہا ہاں ایک آدمی ہے، مل جائے گا۔ کہ جی کون ہے بتا دو، کہ دیکھو جانا تم کو خود پڑے گا، میں تو نہیں جاؤں گا۔ کہ اچھا ٹھیک ہے میں ہی چلا جاؤں گا، لیکن آپ کا ریفرنس دے دوں گا۔ تو کہا کہ ہمارے ریفرنس کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم چلے جاؤ بس۔ کہ جی وہ کون آدمی ہے ایسا جو مطلب ریفرنس کی بھی ضرورت نہیں ہے اور کام ہو جاتا ہے؟ تو کہا ایسا اگر وضو کرو، سامنے مسجد ہے، 2 رکعت پڑھو، اللہ سے مانگو۔ تو وہ ہنسنے لگا، جی یہ کیا بات کر رہے؟ حالانکہ بات صحیح ہے اپنی جگہ، لیکن ایمان دیکھیے، اگر کسی آدمی کے بارے میں کہہ دیتے نا، فٹاک سے بھاگ کے جاتا وہ کہ ہاں اسے مل جائے گا، اور وہیں اسے کہتا مسجد میں جا تو ہنس رہا ہے۔ عجیب مینٹلٹی ہمارا ذہن بن گیا ہے۔ تو اس لیے اس کے اندر طاقت نہیں ہے کہ آپ مٹھائی بانٹ دو، یہ کونڈے تقسیم کر دو اور یوں کر دو اور وہ کر دو تو مالدار ہو جاؤ گے، نہیں ہے۔ جب تک اللہ سے نہیں مانگیں گے تب تک مسئلوں کا حل نہیں ہوگا۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس رجب کے مہینے میں یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے، اور یہ تمام نمازیں، روزے، وظیفے، رجب کے کونڈے، شب معراج میں جاگنا، یہ وہ تمام سب چیزیں ہیں جن کو ہم دین سمجھ کر کے کرتے ہیں، حالانکہ دین تو ہے ہی نہیں۔ اب جب یہ دین نہیں ہے اور ہم دین سمجھ کر کے کر رہے ہیں تو بتائیے کیا ہوگا؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ اتباع دین کی اصل بنیاد ہے۔ اتباع ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا
کر لو، جس کام سے منع کیا رک جاؤ، یہ اصل دین ہے۔ اس سے 1 انچ بھی جو بندہ آگے پیچھے ہٹا اس کے ایمان کا خطرہ ہے۔ کوئی بندہ کہنے لگے جی نماز پڑھنا کون سی بری بات ہے، روزے رکھنا کون سی بری بات ہے، وظیفے کرنا کون سی بری بات ہے۔ اپنی ذات کے اندر یہ چیزیں بری نہیں ہیں، لیکن جب ایک خاص عقیدہ ان کے ساتھ جوڑ کر کے ان چیزوں کو کیا جائے گا تو یہ چیز غلط ہے۔ آپ کو صدقہ خیرات کرنا ہے کیجئے، کس نے منع کیا ہے، کبھی بھی کرو، لیکن رجب کی 22 تاریخ کو ہی کریں گے، مٹھائی رجب کی 22 تاریخ کو ہی بانٹیں گے، رات میں عبادت شب معراج میں ہی کریں گے، روزہ 27 رجب کا ہی رکھیں گے، غسل رجب کی پہلی رات میں ہی کریں گے، یہ چیز غلط ہے۔ اب یوں تو ظہر میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں، آپ 6 پڑھ کے بتاؤ، حالانکہ نماز پڑھنا کوئی بری چیز تھوڑا ہی ہے، آپ 4 کی جگہ 6 پڑھ رہے ہو تو ثواب زیادہ ملنا چاہیے نا، لیکن آپ 6 پڑھو گے نماز ہی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ حضور کا طریقہ نہیں ہے، حضور نے 4 کہا تو 4 ہی پڑھنا ہے تو ہی نماز ہوگی، 6 پڑھو گے نہیں ہوگی، بھلے ہی آپ کتنے بھی ثواب کی نیت کر لیں۔ تو دین نام ہے اتباع کا، جتنا جیسے جب حضور سے ثابت ہے بس وہ کرنا ہے، اس کے علاوہ اچھی چیز سمجھ کر کے اگر ہم کریں گے تو وہی غلط ہے، اور اسی سے منع کیا گیا ہے حدیث میں ایاکم ومحدثات الامور، نئی نئی چیزیں اچھی سمجھ کر کے کرنے سے بچو۔ شیطان کہاں بہکائے گا؟ گناہ کو گناہ بتا کر کے کہ گناہ کو دین بتا کر کے۔ جب مجھے پتا یہ گناہ ہے تو میں تو خود نہیں جاؤں گا وہاں پہ، لیکن جب گناہ کو وہ دین بتائے گا تو میں چلا جاؤں گا، بہک جاؤں گا۔ یہی تو اصل جو ہے سمجھنے کی چیز ہے۔ تو شیطان غلط چیزوں کو اچھا بنا کر کے، دین بتا کر کے، ثواب اور نیکی کا کام بتا کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، اور اسی لیے ہم اس کے بہکاوے میں آ کر کے غلط چیزیں کر ڈالتے ہیں، یہ سمجھ کر یہ تو اچھی چیزیں ہیں، اس میں کون سی خرابی ہے؟ خرابی وہاں نہیں ہے، جس نیت سے جس مقصد سے کیا جا رہا ہے خرابی وہاں ہے۔ نہیں تو آپ پورے سال خرچہ کرو، پورے سال روزہ رکھو، راتوں میں جاگو، کس نے منع کیا ہے؟ ثواب کی چیز۔ تو اس لیے یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں یہ بہت ساری چیزیں جو ابھی آپ کو بتائی گئی، امت آج ان کے اندر مبتلا ہے، حالانکہ نہ سرکار سے ان کا ثبوت ہے، نہ صحابہ سے ان کا ثبوت ہے۔ آپ نے فرمایا تھا میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنا، کامیابی اسی میں ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب ان کو پتہ چلا کہ رجب میں بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں، آپ ان کے پاس جاتے تھے، فرماتے تھے میرے سامنے افطار کرو بیٹھ کے، تاکہ مجھے معلوم پڑے کہ تم اس کو ضروری سمجھ کر کے نہیں رکھ رہے ہو۔ اپنے سامنے ان سے افطار کرواتے تھے، کرو افطار، روزہ توڑو میرے سامنے، کہ جہاں شبہ ہو گیا ضروری سمجھ کر رہا ہے حالانکہ ضروری نہیں ہے تو وہی چیز غلط آئے گی۔ تو یہ جتنی چیزیں ہمارے اندر پھیلی ہوئی ہیں ان سب سے ہم کو بچنا ہے، سمجھنا ہے دین کیا ہے، حضور کیا لے کر کے آئے تھے، ہم کیا کر رہے ہیں، حضور کا منشا کیا تھا، مقصد کیا تھا۔ جب یہ سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ تمام باتیں اپنے آپ سمجھ میں آ جائیں گی، ورنہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ نہ جانے ہماری زندگی بھر کے تمام اعمال کب ضائع برباد کر دیں۔ ایک چھوٹا سا عمل اور زندگی کی پوری محنت پہ پانی پھر جاتا ہے۔ اس لیے ہر اس عمل سے ہم کو بچنا ہے جو شک میں لے کر کے آتا ہو، یا جو ہمارے ایمان یا ہمارے اعمال کے ضائع و برباد ہونے کا ذریعہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم